بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا تَوَهَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ فَلَا جُنَاحَ كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ أَمَّا بَعْدُ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان ایک کمزور استدلال کا رد فرما رہے ہیں۔ بعض علماء نے سعی کے وجوب پر اسی آیت کریمہ سے ایک استدلال پیش کیا۔ اس طور پر انہوں نے کہا کہ فلا جناح جو ہے اس کا تعلق یہ جو کلام ما بعد سے منقطع ہے، یعنی آیت کریمہ فمن حج البیت باعتمر فلا جناح، یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے جو آ رہا ہے علیہ، اس کا تعلق ان یطوف، جو آگے والا جملہ ہے اس سے ہے۔ مطلب یہ ہوا، اور وہ جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ علیہ ان یطوف بہما، اس پر لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگائے۔ تو انہوں نے علیہ کو اپنے ماقبل فلا جناح سے منقطع کیا، اور اس کا تعلق ان یطوف جو مابعد ہے اس کا، اس سے جوڑا۔ تو مفہوم یہ بن گیا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آیت کریمہ ہی سے صفا مروہ کی سعی کا وجوب ہوتا ہے، اور اس ترکیب پر قرینہ انہوں نے یہ قائم کیا، کہا کہ اگر ہم علیہ کو ما قبل سے متعلق مانے، یعنی فلا جناح سے متعلق مانے، تو ایسی صورت میں جناح جو ہے وہ لائے نفی جنس کا اسم بنے گا، جو مشابہ ہے مضاف کے۔ مشابہ مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جو دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو۔ تو اگر ہم علیہ کا تعلق فلا جناح سے کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جناح جو ہے وہ علیہ کے ملانے کا محتاج ہوگا، کیونکہ تبھی آیت کا مطلب پورا بن پائے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جناح علیہ کا محتاج ہوگا اپنے معنی کا افادہ کرنے میں، اور جو ایسا لفظ ہو، ایسا اسم ہو جو دوسرے کلمے کا محتاج ہو افادیت میں، وہ مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ تو جناح اس صورت میں مشابہ مضاف ہوگا، اور مشابہ مضاف جب اسم لا نفی جنس کا تو وہ منصوب ہوتا ہے نا، منصوب اور مورب ہوتا ہے وہ، جبکہ آیت کریمہ میں جناح یہاں منصوب نہیں ہے، بلکہ یہ مبنی بر فتح ہے، یعنی مبنی ہے علامت نصب جو کہ فتح ہے اس پر۔ تو اس کا مبنی بر فتح ہونا بتا رہا ہے کہ علیہ کا تعلق فلا جناح سے نہیں ہے، بلکہ آگے جو آ رہا ہے ان یطوف اس سے ہے، اور جب اس سے تعلق کریں گے تو یہی آیت کریمہ سعی کے وجوب کا افادہ کرے گی۔ بعض حضرات نے یہ استدلال پیش کیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ استدلال در حقیقت ایک وہم کے درجے میں ہے خالی، اور یہ کئی طریقے سے انہوں نے جو استدلال پیش کیا، جو کلام پیش کیا، یہ کئی طریقے سے فاسد ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر علیہ کا تعلق ما قبل یعنی فلا جناح سے نہ ہو، جیسے کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں، تو پھر فلا جناح پر وقف صحیح ہوگا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں فمن حج البیت باعتمر فلا جناح، یہاں وقف کر دیے جائے، پھر اگلی ابتدا کی جائے علیہ ان یطوف بہما سے، وہاں سے ابتدا کی جائے۔ تو اگر علیہ کا تعلق فلا جناح سے نہ ہو تو یہاں وقف صحیح ہوگا فلا جناح پر، حالانکہ قرۂ عشرہ میں سے کسی کے نزدیک بھی یہاں پر وقف صحیح نہیں ہے۔ تو وقف کا صحیح نہ ہونا بتا رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علیہ کا تعلق ما قبل سے نہیں ہے، یہ بات فاسد ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر یہ آیت کریمہ اپنے شان نزول پر منطبق نہیں ہوگی، یا یہ کہیے کہ سابق پر اس کا حکم متفرع نہیں ہوگا۔ شان نزول کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو انہوں نے اپنے اعتقاد میں گناہ سمجھا تھا،
اور اس کو ترک کر دیا تھا مشرکین کی مخالفت میں. تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو وہ گناہ اپنے خیال میں سمجھ رہے تھے نا. جبکہ اگر آپ کی بات مان لے تو ترجمہ یہ ہوگا تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرات حج کو یا عمرہ کو گناہ سمجھ رہے تھے، اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے آیت کریمہ لائے گئے. یہ تو مطلب ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ حضرات حج یا عمرے کو گناہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی تھی اس کو اپنے خیال میں گناہ سمجھ رہے تھے. اور اس کا ازالہ تبھی ہوگا جب علیہ کو ہم جناح سے متعلق مانیں. تو آپ کا بات اگر مان لیں ہم آپ کی بات، تو پھر یہ آیت اپنے شان نزول پر منطبق نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماقبل پر اس کا حکم متفرع نہیں ہوگا، کیونکہ ماقبل تو یہی تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کلام جو ہے وہ صفا مروہ کے بارے میں چل رہا ہے، نہ کہ حج اور عمرے کے بارے میں خالص. تو یہ حکم جو ہے ماقول پر متفرع نہیں ہوگا. اور رہی بات آپ کی وہ ترکیب پیش کرنا، تو وہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. وہ تسلیم اس لیے نہیں ہے کہ اگر علیہ کو ہم فلا جناح سے متعلق مان لیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ جناح مشابہ و مضاف ہو جائے، کیونکہ مشابہ و مضاف کے علاوہ ایک صورت عائد کی ہوتی ہے. یعنی جو جملہ ماقبل سے متعلق ہو اس جملے میں ایک عائد ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو ماقبل والے جملے کی طرف لوٹے. تو یہاں علیہ جو ہے نا وہ صرف عائد کے درجے میں ہے، عائد کی قبیل سے ہے. اور آیت کی جو قبیل سے ہو وہ لا کے اسم کو مشابہ و مضاف نہیں کر دے گی. اور جب وہ مشابہ مضاف ہے ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ اگر ہم علیہ کو جناح سے متعلق مان لیں تو اس کا مشابہ مضاف ہونا لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے. تو اس جو استدلال تھا اس کو مصنف نے ایک وہم کہا، اور اس کے فاسد ہونے کی کئی وجوہات یہاں ذکر فرمائے. اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے، عبارت دیکھیے. وَأَمَّا مَا تَوَهَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ فَلَا جُنَاحَ كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَمَّا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ أي وجب عليه أن يطوف بهما فيكون دليلا على وجوب السعي لقرينة أنه لو كان عليه متعلقا بما قبله لكان اسمه لا مشبها بالمضاف فينبغي أن ينصب لا أن يفتح فكلام فاسد. اور وہ جو وہم کیا جاتا ہے یا وہ جو وہم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فلا جناح یہ ایسا کلام ہے جو ماں بعد سے متعلق ہے، اور اللہ پاک کا فرمان علیہ یہ متعلق ہے اپنے ماں بعد یعنی ان یطوفا سے. یعنی مطلب یہ ہے وجب علیہ اس پر واجب ہے کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگائے. فیکون دلیلا تو یہی آیت دلیل ہو جائے گی سعی کے واجب ہونے پر. لقرینۃ اس قرینہ سے کہ اگر علیہ کا تعلق اپنے ماقبل سے ہو تو اس صورت میں لا کا اسم مشابہ ہوگا مضاف کے. تو مناسب یہ بلکہ ضروری ہے کہ وہ منصوب ہو نہ کہ مفتوح، حالانکہ آیت میں مفتوح ہے. یہ جو استدلال پیش کیا وہ ہے فَأَمَّا جو اما ہے نا، فَأَمَّا وَأَمَّا مَا تَبَاحَمَا، وہ اما شرط یہ ہے، اس کی جزا یہ ہے فَكَلَامٌ فَاسِدٌ اے فَحَاذَا کلام فاسد. تو یہ جو استدلال یہ وہم ہے یہ کلام فاسد ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَعَ عَدْمِ التَّوَقُّفِ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا جُنَاحَ وَعَدْمِ تَفْرِيعِهِ عَلَى مَا سَبَقَ يَقْتَضِي مُخَاطَبًا يَعْتَقِدُ جُنَاحِيَّةَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قول فلا جناح پر وقف نہ ہونے کے باوجود وعدم تفریع الی ما سبق اور ما سبق پر اس کے متفرع نہ ہونے کے باوجود یقتضی تقاضا کرتا ہے ایسے مخاطب کا جو حج و عمرہ کی جناحیت یعنی اس کے گناہ گاری ہونے کا معتقد ہو. ولیس کذالک حالانکہ ایسا نہیں ہے. وتعلق قوله علیہ لا یقتضی کونہ مشبہا بالمضاف، اور اللہ پاک کے فرمان علیہ کا فلا جناح سے متعلق ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا ہے جناح کے
مشابہ و مضاف ہونے کا، لأنہ من قبیل الآیت، اس لیے کہ علیہ آیت کی قبیل سے ہے، وَأَن يَطَّوَّفَ خبرہ، اور وَأَن يَطَّوَّفَ یہ اس کی خبر ہے۔ ثم طریق صحیح ہوا انہ اذا فرغ من طواف البیت، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ سعی کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس کو میں عبارت کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھتے جائیے۔ ثم طریق السعی، پھر سعی کا طریقہ یہ ہے، ہوا کہ سعی کرنے والا، انہ اذا فرغ من طواف البیت، جب وہ طواف بیت اللہ سے فارغ ہو جائے، یعنی جو طواف لازم ہے جب اس سے وہ فارغ ہو جائے، خرجا تو نکلے، وصعید الصفا صفا پر چڑھے، واستقبل البیت اس طور پر کہ بیت اللہ اس کے رخ کے سامنے رہے، وکبرا اور وہ تکبیر کہے وہاں چڑھ کر، وحللا اور تحلیل کہے، وصلی علی النبی علیہ الصلوۃ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ یہ تمام چیزیں کرنی ہے صفا پر چڑھ کر۔ ورفع یدیہ ودعا بما شاء، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور جو چاہے جائز دعا وہ کرے وہاں۔ ثم مشى نحو المربع، پھر وہاں سے مربع کی طرف چلے، سعیا بین المینین الاخضرین، میلین اخضرین کے درمیان دوڑتے ہوئے۔ میلین اخضرین یعنی دو پتھر تھے ہرے رنگ کے، اب شاید وہاں لائٹنگ کر دی گئی ہے ہرے رنگ کی۔ جب وہاں پر پہنچے صحیح کے درمیان تو تھوڑا تیز چلنے لگے، جو دوڑنے کے مشابہ ہو، حقیقتاً بہت زیادہ تیز نہ دوڑنے لگے، تھوڑا تیز چلنے لگے میلین اخضرین کے درمیان۔ سعین بین المیلین اخضرین، میلین اخضرین کے درمیان کچھ تیز چلتے ہوئے۔ وصعد علیہا اور مروہ پر چڑھ جائے، وفعل ما فعلہ علی الصفا، علی الصفا اور وہ کرے جو اس نے صفا پر کیا تھا، یعنی تکبیر، تحلیل، دعا وغیرہ۔ یفعل ہکذا سبعا، اسی طرح 7 مرتبہ کرے، یبدأ بالصفا ویختم بالمروہ، صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کر دے۔ ہکذا فی کتب الفقہ، اسی طرح کتب فقہ میں جب صفا سے مروہ پر پہنچے گا تو ایک چکر ہو جائے گا۔ چکر کا مطلب یہ نہیں کہ صفا سے مروہ پر جائے اور پھر لوٹ کر صفا پر آئے تو ایک چکر ہو، نہیں، صفا سے مروہ تک گیا ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا آیا دوسرا ہو گیا، ہے نا، پھر صفا سے مروہ گیا تیسرا گیا، یعنی ایک بار کا جو سنگل جانا ہوگا وہ ایک چکر کہلائے گا۔ اسی طرح کتب فقہ میں وختلفوا فی دلیل وجوب ابتداء صفا علی المروہ، دیکھیے احناف اور شوافی دونوں حضرات کے نزدیک صفا مروہ کی سعی میں صفا سے سعی شروع کرنا یہ واجب ہے، ہمارے نزدیک بھی اور شوافی کے نزدیک بھی۔ البتہ اختلاف اس وجوب کی دلیل میں ہے کہ کس دلیل سے واجب ہے یہ۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک دلیل یہ آیت کریمہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی صفا سے سعی کی ابتدا کرنے کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں، اس طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان واو عاطفہ داخل ہے، اور ان کے ہاں واو عاطفہ وہ ترتیب کا افادہ کرتا ہے وجوباً، یعنی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی معطوف اور معطوف علیہ حکم میں شریک ہیں، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو معطوف علیہ ہے جو پہلے ہے وہ مقدم بھی ہے وجوباً، تو وہ جمعیت کا فائدہ بھی کرتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو حکم میں جمع بھی کرتا ہے اور ترتیب کا بھی افادہ کرتا ہے۔ تو وہ ان کے نزدیک واو چونکہ ترتیب کا بھی افادہ کرتا ہے وجوباً، اور یہاں واو داخل ہے نا، تو اب آیت کی ترتیب جو بھی ہوگی وہ وجوب کو بتائے گی، اور آیت کی ترتیب میں دیکھیں تو پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا ذکر ہے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفا سے سعی کا شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سعی فرمائی تو آپ نے صفا ہی سے اس کو شروع کیا اور مروہ پر ختم کیا، پھر فرمایا کہ ہم نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے اللہ پاک نے شروع کیا ہے اپنے کلام میں، تو حضور نے بھی اپنے فعل کا جو حوالہ دیا ہے وہ آیت کریمہ ہی سے دیا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل اس وجوب کو اور اس ترتیب کو اور موقع کرتا ہے۔ صحیح ہمارے نزدیک بھی واجب ہے، مگر ہمارے یہاں
اس کے وجوب کی دلیل وہ آیت کریمہ نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جب بھی سعی کی تو وہ صفا ہی سے شروع کی، کبھی بھی اس کا خلاف ان حضرات سے مروی نہیں ہوا ہے۔ تو فعل نبی جو بالتواتر اور بالتسلسل ہے اس سے ہم نے وجوب پر استدلال کیا، اس آیت کریمہ سے نہیں، اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا جو ٹکڑا ہے وہ سعی سے اصل میں متعلق ہی نہیں ہے، وہ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نا، یہ بتانے کے لیے سعی کا حکم تو اس میں ہے ہی نہیں، اور اگر اور وہ جو شاعریت بتانے کے لیے ہے اس میں بھی صرف جمعیت مقصود ہے کہ جیسے مربع اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ایسی صفا بھی ہے نا، دونوں اللہ کی نشانی ہے، یہ بتانا مقصد ہے، یہ نہیں بتانا ہے کہ صفا پہلی نشانی ہے اور مربع دوسری نشانی ہے نا، تو وہاں ترتیب وہاں بھی متصور نہیں ہے، اس سے صرف اتنا بتانا ہے کہ دونوں اللہ کی نشانی ہے نا، صحیح کا تو سرے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہے آگے ان یطوف بہما، اس سے صحیح کا ثبوت ہے نا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس سے تو صحیح کا ثبوت ہے، لیکن اس میں کہیں واو نہیں ہے، اس میں کہیں بھی واو نہیں ہے کہ امام شافعی اس سے وجوب پر استدلال کر سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ صرف سعی کی اباحت کو بتاتی ہے کہ سعی کرنا مباح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی عدم اسم کا افادہ کرتی ہے، وجوب کو افادہ کرتی نہیں ہے، تو جو آیت سعی سے متعلق ہے وہ بھی وجوب کا افادہ نہیں کر رہی ہے، اور صفا مروہ جس میں بالترتیب مذکور ہے امام شافعی قول کے مطابق اس کا کوئی صحیح سے تعلق نہیں ہے، تو در حقیقت ہمارا استدلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے، اور آگے جو بات مصنف نے کہی کہ ان الصفا والمروہ اس کا تعلق صحیح سے نہیں ہے، اور جس آیت کا تعلق صحیح سے ہے اس میں واو نہیں ہے، وہ در حقیقت ہمارے دلیل کا جز نہیں ہے، ہمارے دلیل کا حصہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں امام شافعی کی دلیل کا رد ہے کہ آپ جو واو اگر آپ کے یہاں ترتیب کے لیے ہے بھی تب بھی تو آپ کی جو دلیل پیش کی ہوئی ہے اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جس آیت سے استدلال کر رہے اس کا تعلق صحیح سے ہے نہیں، اور جس کا تعلق صحیح سے ہے اس میں واو نہیں ہے، تو وہ اصل میں امام شافعی کی دلیل کا رد ہے۔ دیکھیں وختلفوا فی دلیل وجوب ابتداء الصفا علی المروہ، اور فقہا کا اختلاف ہے مربع کے بالمقابل صفا سے ابتدا کرنے کے وجوب کی دلیل میں، فالشافعی یقول بوجوبہ عملا بمضمون الواو، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صفا سے سعی کی ابتدا کے وجوب میں واو کے مضمون پر عمل کرتے ہوئے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کے وجوب کے قائل ہیں واو کے مضمون پر عمل کرتے ہوئے، لأن الواو توجب الترتیب عندہ، اس لیے کہ واو عطف ان کے نزدیک ترتیب کو واجب کرتا ہے، وذالک، اور یہ ترتیب موقد ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدأ فی السعی بالصفا، صفا سے سعی کو شروع فرمایا، ابتدا فرمائی سعی کی، وقال، اور فرمایا نحن نبدأ بما بدأ اللہ تعالی، کہ ہم نے وہیں سے ابتدا کی جہاں سے اللہ نے ابتدا فرمائی، ففہمت ترتیب، تو حضور کے ارشاد سے بھی ترتیب سمجھ میں آئی، لأن النبی علیہ السلام احالہ علی الآیت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کو آیت کریمہ ہی پر ڈھالا، یعنی آیت پر حوالہ کیا، وَنَحْنُ نَقُولُ أَيْضًا بِوُجُوبِهِ، اور ہم بھی جو ہے صفا سے ابتدا کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن بفعل نبی علیہ السلام، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے، لا بالواو، نہ کہ واو کی وجہ سے، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تعالی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے مراد اس بات انہما من الشعائر والمناسک سے مراد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور مناسک میں سے ہے، اتنا ثابت کرنا اس سے مراد ہے، ولا تصور فی ترتیب، اور اس چیز میں ترتیب متصور نہیں ہو سکتی کہ یہ چیز پہلی نشانی ہے، یہ چیز دوسری نشانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وانما ثبت السعی بقوله تعالی، اور سعی جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان یطوف بہما سے ہے، ولا واو فیہا، اور اس میں کوئی واو ہے نہیں، غیر ان السعی لا ينفك عن الترتیب، ہاں اتنا ضرور ہے
کہ صحیح ترتیب سے منفک نہیں ہو سکتی، یعنی صحیح ترتیب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو دو چیزوں کے درمیان چکر لگانا ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑے گی، اور جہاں سے ابتدا کریں گے وہ چیز مقدم ہو جائے گی، جہاں پہنچیں گے وہ مؤخر ہو جائے گی۔ تو صحیح کریں گے تو ترتیب تو وہاں پائی جائے گی، ہے نا؟ ترتیب تو لازم ہے، لیکن جو آیت صحیح سے متعلق اس میں ترتیب نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ وہ آیت جو اس سے پہلے ہے، جو صفا مربع کی شاعریت کو بتاتی ہے، تو شاعریت میں صفا کو مروہ سے مقدم رکھنا اتنا تو بتاتا ہے کہ صفا جو ہے وہ مروہ کے بالمقابل محتم ہے، یعنی اس کا اہتمام زیادہ ہے، اور اہتمام کسی چیز کا پہلے لانے کا کرنا، اس سے اس کے لیے ترجیح مل سکتی ہے۔ تو ان صفا والمروہ، یہ ترجیح تو ترجیح کا افادہ تو کر سکتی ہے کہ صفا کو راجے رکھا جائے مروہ پر، یہ تو افادہ کر سکتی ہے، مگر اتنا بھی افادہ نہیں کرے گی کہ وجوب تک پہنچا دے۔ وجوب تو ثابت ہوگا فعل نبی سے ہی۔ غیر ان سعی لا ينفك عن الترتیب، مگر یہ کہ سعی ترتیب سے منفک نہیں ہو سکتی۔ وہ تقدیم فی ذکر يدل علی الاہتمام، اور ذکر میں کسی چیز کو مقدم کرنا یہ اس کے اہتمام پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یصل للترجیح، اور وہ ترجیح کے لیے صالح ہے، ترجیح کے لائق ہے۔ ہاکذا فی الوزدبی فی بحث حروف المعانی فی بیان الواو، اسی طرح اصول بزدبی میں ہے واو کے بیان میں، اسی طرح اصول بزدبی میں حروف معنی کی بحث میں بیان الواو میں۔ ومعنی قولی، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن تطوع خیرا، یہ فرمان ہے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ جو اپنی طرف سے نیکی کرے تو اللہ قدر فرمانے والا، جاننے والا ہے۔ تو اپنی طرف سے نیکی کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حج اور عمرہ میں جو لازم سعی ہے، اس سعی کے علاوہ بھی اگر سعی کرے تو وہ اس کے لیے نیکی ہوگی، اللہ اس کی قدر فرمائے گا، اور اللہ اس کے عمل کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جو حج اور عمرہ جو لازم ہو جاتے ہیں، جیسے حج تو فرض ہے، حج فرض لازم ہے انسان پہ، اسی طرح اگر عمرہ کی اور بیچ میں فاسد کر دیا تو اس کی قضا بھی لازم ہے۔ تو جو حج و عمرہ لازم ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی نفلی حج یا نفلی عمرہ کرے، ہے نا، جو اپنی طرف کی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمانے والا ہے اور اس پر اجر دینے والا ہے، اسے جانتا ہے۔ ومن تطوع، ومعنی قولی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ومن تطوع خیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ من یطوف بہما فی الحج والعمرہ، کہ جو نفلی طور پر ان دونوں کے چکر لگائے حج اور عمرہ میں، او من حج واعتمر من غیر ان یکون فرضا علیہ، یا جو حج یا عمرہ کرے سوائے اس کے جو اس پر فرض ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا، جاننے والا ہے، یعنی مصیب لہو علی الطاعہ، یعنی اسے ثواب دے گا طاعت پر، یجزئہ احسن الجزا، جزاء الحسن، اور اس کو اچھی جزا دے گا۔ علیم بافعالہ و نیاتی، جاننے والا ہے اس کے افعال اور اس کی نیتوں کو، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی شے مخفی نہیں۔